بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو ہم پڑھ رہے ہیں کتاب شہید کربلا حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ باتیں اپنے مطالعے میں پڑھی تھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد میں بہت سے فتنوں کا دور شروع ہو گیا اور فتنے لگاتار اٹھتے چلے گئے۔ تو کوفہ سے 40 لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات پیش کی کہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو اپنا خلیفہ بنا دیں۔ تو اس بات کو لے کر حضرت معاویہ کو تھوڑا تعامل ہوا، لیکن بعد میں انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یزید کو میرے بعد خلیفہ بنایا جائے، اور اس کی بیعت شروع ہو گئی۔ اور پھر نہ جانے کس طرح شام، عراق، کوفہ، بصرہ میں یزید کی بیعت کے چرچے ہونے لگے، اور یہ باتیں بیان کی جانے لگیں کہ شام، عراق، کوفہ اور بصرہ کے اندر یزید کی بیعت پر اتفاق کر لیا گیا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے رخ کیا حجاز مقدس کا۔ اس وقت میں مدینہ کا گورنر وہ مروان تھا۔ مروان نے اپنے خطبے کے اندر یہ کہا کہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کی خلافت کی بیعت لینا شروع کر دی ہے، اور یہ چیز سنت ابو بکر اور سنت عمر ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نہ تو ابو بکر کی سنت ہے نہ عمر کی سنت ہے رضی اللہ عنہما، بلکہ یہ کیسر اور کسرا کی سنت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا انہوں نے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نے اپنے بعد اپنے بیٹوں کے اندر خلافت کو منتقل نہیں کیا۔ اس کے بعد میں سن 51 میں حضرت امیر معاویہ نے خود حجاز کا سفر کیا، اور وہاں مدینہ پہنچ کر ان کو حضرت حسین ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، ان تمام حضرات کو انہوں نے ہر طرح سے منانے کی کوشش کی، اور اس تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی بات ہوئی۔ حضرت حسین ابن علی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما، ان دونوں حضرات نے یہ سوچا کہ ہمیں مجبور کیا جائے گا یزید کی بیعت پر، اس لیے انہوں نے مکہ کی طرف ہجرت کر لی اپنے اہل و عیال کے۔ اب اس کے بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مکہ بھی آئے اور سفر حج کے لیے آئے، اور وہاں پر انہوں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر وغیرہ سے، حضرت عبداللہ ابن عمر، ان سے الگ الگ بات کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما، ان دونوں حضرات نے اجتماعی طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ 3 باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر بیعت لیتے ہیں اور خلافت کا سلسلہ آگے جاری رکھتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ پہلی بات یہ پیش کی، یا تو آپ بیعت کیجئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات کے بعد کسی کا نام نہیں لیا تھا کہ میرے بعد وہ خلیفہ بنے گا، یا تو اس طرح آپ اپنے بعد والے کو حضور کی سنت کے مطابق، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مطابق کہ جنہوں نے نہ تو اپنے رشتہ دار کو، نہ اپنے بیٹے کو، نہ اپنے کسی قریبی کو انہوں نے جو ہے خلافت عطا فرمائی، بلکہ اپنے رشتہ داری سے بالکل ہٹ کر الگ قبیلے سے حضرت عمر کا نام تجویز فرمایا۔ یا پھر تیسری چیز یہ ہے کہ تم حضرت عمر کی سنت کے مطابق کام کرو کہ انہوں نے 6 آدمیوں کے اوپر یہ بات ڈال دی تھی، اور اگر اس کے علاوہ اگر کوئی چوتھی بات ہوگی تو ہمیں قبول نہیں ہے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اب تو بیعت ہو چکی ہے اکثر شہروں کے اندر، تو اس لیے اب تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم میری مخالفت کرو۔ اس کے بعد سے اب یہ آگے کا سلسلہ ہم جاری رکھنے جا رہے ہیں، سادات اہل حجاز کا بیعت یزید سے انکار۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں تک رہا کہ شام و عراق کے تو عام لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا، اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مجتمع ہو گئی تو بحالت مجبوری
انہوں نے بھی مسلمانوں کو انتشار اور تفرقے سے بچانے کے لیے اس کی بیعت قبول کر لی، مگر اہل مدینہ اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم بیعت یزید سے انکار پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کو خلیفۃ المسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور یزید ابن معاویہ نے ان کی جگہ لے لی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات اور وصیت۔ وفات سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائیں۔ ان میں ایک یہ بھی تھی کہ میرا انداز یہ ہے کہ اہل عراق حسین رضی اللہ عنہ کو تمہارے مقابلے پر آمادہ کر دیں گے۔ اہل عراق حسین رضی اللہ عنہ کو تمہارے مقابلے پر آمادہ کر دیں گے۔ اگر ایسا ہوا اور مقابلے میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا احترام کرنا، ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ یزید کا خط ولید کے نام۔ یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی والی مدینہ ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان، والی مدینہ ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو بیعت خلافت پر مجبور کرے۔ کس کو خط لکھا؟ یزید نے والی مدینہ ولید ابن عتبہ ابن ابی سفیان کو کہ حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم کو بیعت خلافت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے میں مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس حکم کی تعمیل کس طرح کرے۔ مروان ابن حکم جو ان سے پہلے والی مدینہ رہ چکا تھا، اس کو مشورے کے لیے بلایا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلا لیا جائے، اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ کس نے بات کہی؟ مروان ابن حکم نے۔ ٹھیک ہے کہ ابھی تک حضرت معاویہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلا لیا جائے، اگر وہ یزید کی بیعت کر لیں تو مقصد حاصل ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ ابن عمر ابن عثمان، عبداللہ ابن عمر ابن عثمان کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ یہ جو ہے عبداللہ ابن عمر ابن عثمان ہے، ان کو بھیجا حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا۔ دونوں نے کہا تم جاؤ، ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے کہا یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے تھے۔ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر! اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کے انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر اب کیا رائے ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازے پر چھوڑ جاؤں گا کہ کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کی امداد حاصل کر سکوں۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہ ولید کے پاس پہنچے۔ وہاں مروان بھی موجود تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلے کشیدگی تھی، اب میں آپ دونوں کو مجتمع دیکھ کر خوش ہوا، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دیا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر اور اپنی بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے
معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر اظہار غم و افسوس کیا اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ خلوت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں، مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں، اس وقت میں حاضر ہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہو جائے گا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا، اس بات کو قبول کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو واپسی کی اجازت دے دی، مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہیں ان پر قدرت نہ ہوگی۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ ان کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کریں جانے نہ دیں، ورنہ قتل کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کرائے، اور یہ فرما کر وہاں سے نکل آئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم، مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کروں تو میں اس کے لیے تیار نہیں۔ قیامت کے روز حسین کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ حضرت حسین اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مکہ چلے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر اپنے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینہ سے نکل گئے۔ جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تعاقب کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی یہی صورت اختیار کی کہ اپنی اولاد اور متعلقین کو لے کر مدینہ سے نکل گئے، یعنی حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، یہ دونوں مدینہ میں تھے، اور والی مدینہ یہ ولید تھا، اور حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ دونوں حضرات اپنے مع اہل و عیال یہ مدینہ سے نکل کر مکہ روانہ ہو گئے، اور دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزین ہو گئے۔ یزید کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو ولید ابن عتبہ کی سستی پر محمول کر کے ان کو معزول کر دیا۔ ان کی جگہ عمرو ابن سعید اشدق کو امیر مدینہ بنایا، اور ان کی پولیس کا افسر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی عمرو کو بنایا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے۔ عمرو ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی گرفتاری میں کوتاہی نہ کرے گا۔ گرفتاری کے لیے فوج کی روانگی۔ عمرو ابن زبیر نے پہلے تو رؤسائے مدینہ میں جو لوگ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے حامی تھے ان سب کو بلا کر سخت تشدد کیا اور مار پیٹ کے ذریعے ان پر رعب جمانا چاہا۔ اس کے بعد بمشورہ عمرو ابن سعید 2000 جوانوں کا لشکر لے کر حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کی گرفتاری کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوا۔ ابو شریح خزاعی نے عمرو ابن سعید کو اس حرکت سے روکا کہ مکہ مکرمہ میں قتل و قتال جائز نہیں، جو لوگ حرم مکہ میں پناہ گزین ہیں ان کو گرفتاری کے لیے بھیجنا خدا تعالیٰ کے حدود کو توڑنا ہے۔ مگر عمرو ابن سعید نے ان کی بات نہ مانی اور حدیث میں تعویلیں کرنے لگا۔ عمرو ابن زبیر 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گیا اور مکہ سے باہر قیام کر کے اپنے بھائی عبداللہ ابن زبیر کے پاس آدمی بھیجے کہ مجھے یزید کا یہ حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کروں، میں مناسب نہیں سمجھتا کہ مکہ مکرمہ کے اندر قتال ہو، اس لیے تم خود کو میرے حوالے کر دو۔ عبداللہ ابن زبیر نے اپنے چند نوجوانوں کو اس کے مقابلے کے لیے بھیج دیا جنہوں نے اس کو شکست دی، اور عمرو ابن زبیر نے ابن علقمہ کے گھر میں پناہ لی۔ دوسری طرف جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکلے تو راستے میں عبداللہ ابن مطیع ملے۔ دریافت کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا اس وقت تو مکہ مکرمہ کا قصد ہے، اس کے بعد میں استخارہ کروں گا کہ کہاں جاؤں۔ عبداللہ ابن مطیع نے کہا کہ میں ایک خیر خواہانہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ مکہ ہی میں رہیں،
خدا کے لیے آپ کوفہ کا رخ نہ کریں، وہ بڑا منحوس شہر ہے، اس میں آپ کے والد ماجد قتل کیے گئے اور آپ کے بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ مکہ میں پہنچ کر مقیم ہو گئے اور اطراف کے مسلمان ان کی خدمت میں آنے جانے لگے۔ اہل کوفہ کے خطوط۔ ادھر جب اہل کوفہ کو حضرت معاویہ کی وفات کی خبر ملی اور یہ کہ حضرت حسین اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما وغیرہ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا، تو کچھ حضرات شیعہ سلیمان ابن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور حضرت حسین کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائے۔ یہ حضرات شیعہ سلیمان ابن سرد خزائی، اچھا، سلیمان ابن سرد خزائی کے مکان پر جمع ہوئے حضرات شیعہ اور حضرت حسین کو یہ خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ فوراً کوفہ آ جائیے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ یزید کی طرف سے کوفہ کے امیر جو حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ہیں ان کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اس کے دو روز بعد اسی مضمون کا ایک اور خط لکھا اور دوسرے خطوط حضرت حسین کے پاس بھیجے، جس میں یزید کی شکایات اور اس کے خلاف اپنی نصرت و تعاون اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا یقین دلایا گیا، اور چند وفود بھی حضرت حسین کے پاس بھیجے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وفود اور خطوط سے متاثر ہوئے، مگر حکمت و دانشمندی سے یہ کیا کہ بجائے خود جانے کے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور ان کے ہاتھ یہ خط لکھ بھیجا: بات سلام مسنون، مجھے آپ لوگوں کے خط ملے اور حالات کا اندازہ ہوا، میں اپنے معتمد چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے خط لکھے۔ اگر وہ حالات کی تحقیق کرنے کے بعد مجھے خط لکھیں گے تو میں فوراً کوفہ پہنچ جاؤں گا۔ مسلم ابن عقیل کوفہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچے اور مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور اپنے اہل و عیال سے رخصت ہوئے۔ کوفہ پہنچ کر مختار کے گھر میں مقیم ہوئے۔ یہاں کے حضرات ان کے پاس آنے جانے لگے۔ جب کوئی نیا آدمی آتا تو مسلم بن عقیل ان کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خط پڑھ کر سناتے تھے، جس کو سن کر سب پر گریہ طاری ہو جاتا تھا۔ مسلم بن عقیل نے چند روز کے قیام سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہاں کے عام مسلمان یزید کی بیعت سے متنفر اور حضرت امام حسین کی بیعت کے لیے بے چین ہیں۔ آپ نے یہ دیکھ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت خلافت لینی شروع کر دی۔ چند روز میں صرف کوفہ سے 18,000 مسلمانوں نے حضرت حسین کے لیے بیعت کر لی اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ مسلم ابن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ کے لیے دعوت دے دی۔ اس وقت مسلم ابن عقیل کو یہ اطمینان ہو گیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائیں تو بے شک پورا عراق ان کی بیعت میں آ جائے گا۔ حجاز کے لوگ ان کے پہلے ہی تابع اور دل دادہ ہیں، اس لیے ملت اسلام کے سر سے بآسانی یزید کی مصیبت ٹل جائے گی اور ایک صحیح معیاری خلافت قائم ہو جائے گی۔ انہوں نے ہدایت کے موافق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے دی۔ حالات میں انقلاب۔ مگر یہ خط لکھنے کے بعد بحکم قضاء قدر اس طرف حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یزید کی طرف سے نعمان ابن بشیر کوفہ کے حاکم تھے۔ ان کو جب یہ اطلاع ملی کہ مسلم ابن عقیل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت خلافت لے رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں کہا کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے تیار نہیں اور نہ محض شبہ یا تہمت پر کسی کو پکڑتے ہیں، لیکن اگر تم نے سرکشی اختیار کی
اور اپنے امام یعنی یزید کی بیعت توڑی تو قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں تلوار سے تم لوگوں کو سیدھا کر دوں گا جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں قائم رہے گا۔ عبداللہ ابن مسلم ابن سعید حضرمی جو بنی امیہ کا حلیف تھا، یہ خطبہ سن کر کھڑا ہوا اور بولا کہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں ان کی اصلاح بغیر تشدد کے نہیں ہو سکتی، اور جو رائے آپ نے اختیار کی ہے یہ کمزور اور بزدلوں کی رائے ہے۔ نعمان ابن بشیر نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کمزور بزدل سمجھا جاؤں، یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ اس کی معصیت میں دلیر اور بہادر کہلاؤں۔ یہ دیکھ کر خود عبداللہ ابن مسلم نے براہ راست ایک خط یزید کو بھیج دیا جس میں مسلم ابن عقیل کے آنے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لینے کا واقعہ ذکر کر کے لکھا کہ اگر تمہیں کوفہ کی کچھ ضرورت ہے اور اس کو اپنے قبضے میں رکھنا چاہتے ہو تو یہاں کے لیے کسی قوی آدمی کو فوراً بھیجیے جو آپ کے احکام کو قوت کے ساتھ نافذ کر سکے۔ موجودہ حاکم نعمان ابن بشیر یا تو کمزور ہیں یا قصداً کمزوری کا معاملہ کر رہے ہیں۔ یہ عبداللہ ابن مسلم نے یزید کو خط لکھ دیا۔ اسی کے ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے بھی اسی مضمون کے خط یزید کو لکھے جس میں عمارہ ابن الولید اور عمر ابن سعید ابن ابی وقاص وغیرہ شامل تھے۔ یزید کے پاس یہ خطوط پہنچے تو اپنے والد حضرت معاویہ کے مشیر خاص سرجون کو، یہ سرجون نام ہے، کو بلا کر مشورہ کیا کہ کوفہ کی حکومت کس کے سپرد کرے۔ اس کی رائے یہ ہوئی کہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا عامل بنا دیا جائے، لیکن یزید کے تعلقات اس کے ساتھ اچھے نہ تھے، یعنی عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ۔ اس لیے سرجون نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر آج حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ ہو جائیں اور وہ آپ کو کوئی مشورہ دیں تو آپ قبول کریں گے؟ یزید نے کہا بے شک۔ اس وقت سرجون نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان نکالا جس میں کوفہ کی عمارت پر عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا گیا تھا۔ اچھا، کوفہ پر ابن زیاد کا تقرر اور مسلم ابن عقیل کا قتل کا حکم۔ یزید نے اس کے مشورے کو قبول کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ اور بصرہ دونوں کا حاکم بنا دیا اور اس کو ایک خط لکھا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرے اور قتل کر دے۔ یا کوفہ سے نکال دے۔ ابن زیاد کو یہ خط ملا تو فوراً کوفہ جانے کا عزم کر لیا۔ حضرت حسین کا خط اہل بصرہ کے نام۔ ادھر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت حسین کا ایک خط اشراف اہل بصرہ کے نام پہنچا جس کا مضمون یہ تھا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مٹ رہی ہے اور بدعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حفاظت کرو اور اس کے احکام کی تنفیذ کے لیے کوشش کرو۔ یہ خط خفیہ بھیجا گیا تھا اور تو سب نے اس خط کو راز میں رکھا، لیکن منذر ابن کیا لکھا ہے جلدود کو یہ خیال ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خط لانے والا خود ابن زیاد کا جاسوس ہو، اس لیے اس نے یہ خط ابن زیاد کو پہنچا دیا۔ اور جو شخص یہ خط لے کر آیا تھا اس کو بھی ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ! ابن زیاد نے اس قاصد کو قتل کر ڈالا اور اس کے بعد اہل بصرہ کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں کہا کہ جو شخص میری مخالفت کرے میں اس کے لیے ایک عذاب علیم ہوں، اور جو موافقت کرے اس کے لیے راحت ہوں۔ مجھے امیر المؤمنین نے کوفہ جانے کا حکم دیا ہے، میں صبح وہاں جا رہا ہوں اور اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام بناتا ہوں۔ میں تمہیں متنبع کر دینا چاہتا ہوں
کہ اس کے حکم کی مخالفت کا دھیان کبھی دل میں نہ لانا، اور اگر مجھے کسی شخص کے متعلق خلاف کی خبر ملی تو میں اس کو بھی قتل کر دوں گا، اور اس کے ولی کو بھی، اور اس کے خاندان کے عریف یعنی لیڈر کو بھی۔ تم مجھے جانتے ہو کہ میں ابن زیاد ہوں،